الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ادعوني يستجب لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہم لوگ زمانہ ہو گیا دعا کرتے کرتے اور دعا کا مضمون اللہ سے مانگتے مانگتے، اور زمانہ ہو گیا اس بات کو سنتے سنتے کہ 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے ملتا ہے، 27 رات میں دعا کرتا ہے ملتا ہے، اور 2 خطبوں کے درمیان دعا کرتا ہے ملتا ہے، جمعہ کے دن غروب آفتاب کے وقت جو دعا کرتا ہے ملتا ہے، اور مختلف اوقات میں آپ نے دعاؤں کے قبولیت کی گھڑیاں سنی ہوں گی. لیکن کئی مرتبہ نوجوان بچے، اسی طرح کاروباری لوگ، اسی طرح مقروض لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن زمانہ ہو چکا کہ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو آج کی اس مجلس میں شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عارف اور شریعت کے راز شناسہ، بہت پائے کے بزرگ ہیں. وہ اس مسئلے کو آج ہمارے لیے حل کر رہے ہیں کہ یہ دل میں ہمارے کیوں بات پیدا آ رہی ہے، کیوں پیدا ہو رہی ہے. اللہ پاک نے تو فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو مانگنا کام بندوں کا ہے، قبول کرنا اللہ کا ہے، اور قبول کرنے والا رب بھی ایسا ہے جس نے نعمتیں بنائی ہیں دینے کے لیے، رکھنے کے لیے نہیں. تو اس نے بنائی ہے دینے کے لیے، اور ہم بیٹھے ہیں دینے کے لیے، اور پھر بھی نہیں مل رہی. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نہ کرے بہت سے شہروں میں کئی مرتبہ قدرتی آفات آتی ہیں، فلڈ آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں. تو امن کی حالت والے لوگ ان شہروں میں جاتے ہیں اور غلہ، اناج، اوڑھنے پہننے کے کپڑے تقسیم کرتے ہیں. تو امن کی حالت سے جو لوگ چلتے ہیں ٹرک لے کر غلہ اناج تقسیم کرنے کے لیے، تو وہ کس لیے لے کے جاتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ اسے ہمیں تقسیم کر دینا، واپس لانا نہیں. تو جو دنیا کے غیر گزرے لوگ، دنیا کے غیر گزرے مالدار اگر کسی علاقے میں تقسیم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس نیت سے نہیں جاتے کہ واپس لے کے آنا ہے، بلکہ اس نیت سے جاتے کہ سارا کا سارا تقسیم کر کے آنا ہے اور اچھی طرح سے تقسیم کرنا ہے. ایسے ہی تو جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان نیتوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو اس رب کا عالم کیا ہوگا جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ارحم الراحمین ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک دینا بھی چاہتے ہیں، اللہ نے ساری نعمتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں دینے کے لیے، اور ہمیں کہا ہے تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تو پھر ملتا کیوں نہیں؟ ایک سوال ہے نا. تو شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں باوجود گڑ گڑانے کے دعا میں عطا کے وقت میں تاخیر کا ہونا تجھ کو مقبولیت دعا سے مایوس نہ کر دے. باوجود گڑ گڑانے کے دعا میں عطا کے وقت میں تاخیر کا ہونا تجھ کو مقبولیت دعا سے مایوس نہ کر دے، کیونکہ وہ تیری اجابت کا کفیل اس امر میں ہے جس کو وہ تیرے لیے پسند کرتا ہے، نہ کہ جس کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جس وقت وہ چاہتا ہے نہ کہ جس وقت تو خواہش کرتا ہے. مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اللہ پاک نے جو فرمایا کہ تم مانگو میں تم کو دوں گا، تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا تم مانگو مجھ کو میں تم کو دوں گا، تو اللہ پاک نے جو کفالت کی ذمہ داری لی ہے کہ میں دوں گا، مجھ سے مانگو. تو جو آپ کے حق میں اللہ بہتر سمجھیں گے وہ قبول کریں گے. اور واقعی بیٹا، اگر پیارے بچوں، اگر اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرماتے، جیسی مانگی ویسی ہی، تو دنیا میں تباہی بچ جاتی. ایک مثال سے جو ہے تو بھونڈی سی لیکن سمجھنے کے لیے، مثلا
اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ جو مانگو میں دوں گا. ٹھیک. اب راہ چلتے ہوئے کسی کی عورت اچھی لگی, اب اس نے دعا کی کہ اللہ اس کا شوہر مر جائے, یہ مجھے مل جائے. تو اگر جیسی کہ دعا کی جاتی ہے, کی جا رہی ہے, ایسا ہی معاملہ ہوتا تو وہ مر جاتا, تو اس کا گھر آباد ہوتا. لیکن کتنی بربادی ہوتی, کتنے گھر ویران ہوتے, کتنے بچے بن باپ کے ہو جاتے, کتنے یتیم کہلاتے. یہ ایک موٹی سی مثال ہے. اسی طرح چھوٹا سا بچہ کہتا ہے اللہ مجھے مرسیڈیز چاہیے, اب چلانی آتی نہیں اور مانگ رہا ہے مرسیڈیز آٹومیٹک. کتنی بڑی تباہی آتی, پر بھی مرتا دوسروں کو ہی مارتا. اس لیے کہ اللہ نے کہہ رکھا مانگو ہم دیں گے, تو اللہ بس بندے نے مانگا اللہ نے دے دی. معلوم اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی. اللہ حاکم بھی ہے, حکیم بھی ہے. ان کے پاس قدرت ہے, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس صلاحیت ہے, ان کے پاس جو ہے چیز نعمتیں موجود ہیں, اور بندہ مانگ رہا ہے تو اللہ پاک اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اس کے کسی امر میں, کسی حکم میں وہ جو ہے اس کا امر اور حکم حکمت سے خالی ہے. کیا فرمایا, باوجود گڑ گڑانے کی دعا میں عطا کے وقت میں تاخیر کا ہونا تجھ کو مقبولیت دعا سے مایوس نہ کر دے, کیونکہ وہ تیری اجابت کا کفیل اس امر میں ہے جس کو وہ تیرے لیے پسند کرتا ہے, نہ کہ جس کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اور جس وقت وہ چاہتا ہے, نہ کہ جس وقت تو خواہش کرتا ہے. کئی مرتبہ بہت ساری دعائیں بہت زمانے کے بعد قبول ہوتی ہیں. وہاں تک ایک تربیت کا نظام چل رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ اگر روز اول اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو بہت بڑی تباہی بچاتا. تو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر نوجوان بچہ ہے, اسکول لائف سے فارغ ہوا, اب اس کو لندن امریکہ جانا ہے, اور ویزا میں اس نے اپیل دائر کی ویزا کے لیے, اور وہاں سے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے, ریفیوز ہو گئی درخواست. اب لگا رہا انہیں چاروں طرف دیکھ رہا, اب کیا ہوگا, میری تو جنت اجڑ گئی, خوابوں کی جو اس کی جنت تھی وہ تو اجڑ گئی. اب پریشان. کسی نے کہا تم ایسا کرو, وہ تو ہوگا جو کچھ ہوگا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خیر ہی کریں گے, تم ایسا کرو 40 دن کی جماعت جاری, جماعت میں چلے جاؤ. اب دل تو ٹوٹا ہوا تھا ہی, اب جماعت میں چلا گیا, باوضو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, باوضو وقت گزار رہا ہے, تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے جی, 40 دن کا وقت لگا کر آیا, اور 24 گھنٹے جو کہ باوضو ماحول کے اندر رہا, مسجد کے ماحول میں رہا, اعتکاف کی نیت سے رہا, تو کچھ انوارات بھی ملے, کیفیات بھی ملی, اللہ سے یقین بھی بڑھا. پھر بستی میں آنے کے بعد کچھ علماء رہتے تھے, ان سے تعلقات قائم کیے. انہوں نے کہا بھائی جماعت میں تو گئے, تم بہت اچھا ہوا, اب تم ایسا کرو بیعت بھی کرو اور اپنی اصلاح کراؤ مکمل. اب یہ بیعت بھی ہو گیا. 30-40 دن پیش میں بھی گزر گئے. ادھر سے دوبارہ پھر سے کاغذات بن کر آئے ویزا کے لیے, پھر سبمٹ کیا, فائل سبمٹ کی, 2-4 دن میں اپروول مل گئی, اور وہاں سے لیٹر آ گیا کہ آپ ویزا لے کے جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جس رب کی کائنات میں یہ 40 دن پہلے رہتا تھا, 80 دن پہلے, اور اسی رب نے اس کو ویزا نہیں دیا, اور 80 دن کے بعد اسی رب نے دے دیا, تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, تو اس وقت کیوں نہیں دیا, اب کیوں دیا؟ اس وقت اگر دیتے تو نیا نیا اسکول کالج سے نکلا تھا, ینگ جنریشن تھی, ٹین ایجر تھا, دوست احباب بھی اسی طرح کے تھے, لچے تھے, لفنگے تھے, آوارہ گرد تھے. اب یہ اگر وہاں جاتا اور وہاں یورپ کماتا, ڈالر کماتا, پاؤنڈ کماتا, ان کے لیے بھیجتا پارٹی کرو, تو گناہوں کے اندر تعاون کرتا, گناہوں کے اندر تعاون کرتا اور دھرتی پہ بوجھ بنتا. اللہ رب العزت نے اس کے لیے کرم کا معاملہ فرمایا. اب اس کو معصیت اور نیکی سمجھ میں آ گئی, معصیت کی نفرت اس کے دل میں آ گئی, نیکی کی محبت, طاعت کی رغبت اس کے اندر پیدا ہو گئی. اب یہ جائے گا اور یہ سب کرنسی کمائے گا, اب اس کے اوپر اس کے منفی اثرات نہیں ہوں. تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ دعا کو دیر سے قبول فرماتے, اور دیر سے قبول کرنے میں, تاخیر سے قبول کرنے میں کئی مرتبہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے, وہ جو نعمت مانگ رہا ہے اس نعمت کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے.
جیسے چھوٹا سا بچہ ابا سے کہتا ہے ابا مجھے سائیکل چاہیے، محلے میں سب بچے چلاتے ہیں. اب باپ کے اندر صلاحیت ہے، پیسے ہیں، دلا سکتا ہے، لیکن دلانے میں تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ بچہ ابھی نازک ہے، چھوٹا ہے. اور جتنے بچے ہیں وہ اس سے 2 سال بڑے ہیں جو چلا رہے ہیں. اب یہ 2 سال چھوٹا ہے، ان سے ہڈیاں کمزور ہیں، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کر بیٹھے، گرا بیٹھے، ہاتھ پہ توڑ بیٹھے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو باپ تاخیر کرتا ہے اور 1 سال کے بعد دلاتا ہے. تو تاخیر کرنے کی وجہ سے باپ ظالم نہیں کہلائے گا، باپ حکمت والا کہلائے گا. تو یہ ہے اللہ کا نظام. بعض عوام کہا کرتے ہیں کہ ہم تو بہت دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، اور بعض جو ذرا نیک کہلاتے ہیں ان کا خیال یہ ہے ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا کیا قبول ہوگی. گناہ کو قبولیت دعا کے لیے معنی جانتے ہیں. بعض ذاکر شاغل بھی اس وجہ مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم برسوں سے ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں لیکن ہماری حالت درست نہیں ہوتی. نفسانیت اسی طرح باقی ہے. دل سے دعا بھی کرتے ہیں، تمنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علائق نفس سے خلاصی نصیب کر دے اور کشود کار ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی. اس سے ان کو ایک قسم کی مایوسی ہوتی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ سب کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود گڑ گڑانے اور عز و زاری سے دعا مانگنے کے جو وہ مراد نہیں ملتی تو اس سے تم دعا کے قبول ہونے سے نا امید نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ جو چیز تم مانگو گے وہ ہم تم کو دیں گے. اس لیے کہ ہماری عقل اور علم بہت ناکافی ہے. بسا اوقات جو شے ہم طلب کرتے ہیں بیائی میں ہی اس کا دینا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، اور حق تعالیٰ ہم پر ماں سے زیادہ رحیم اور شفقت فرماتے ہیں اور ہماری وصیتوں کو ہم سے بہتر جاننے والے ہیں، اس لیے وہ شے نہیں دیتا. دیکھو بچہ اگر مضر شے کی ضد کرے تو ماں ہرگز نہ دے گی، اور اس سے بہتر شے جو اس کے لیے نافع ہوگی وہ دے گی. تو یوں کہنا صحیح نہیں ہے کہ ماں نے بچے کی درخواست کو رد کر دیا. بس وعدے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے لیے ہم پسند کریں اور ہمارے علم میں تمہارے لیے بہتر ہو. وہ دیں گے، خواہ تو وہی شے دیں یا اس سے بہتر آخرت میں دیں یا دنیا ہی میں کسی بلا کو دفع کر دیں. اور اسی طرح بعض اوقات وہ شے ملتی ہے لیکن دیر میں ملتی ہے. اس کا بھی یہی سبب ہے کہ اسی وقت میں اگر وہ شے مل جائے تو اس بندے کے لیے دین یا دنیا کے لیے مضر ہوگا، اس لیے تاخیر سے ملتی ہے. قبولیت کا وعدہ اس وقت میں ہے جب کہ دینا مصلحت ہو. بس بندے کو چاہیے کہ اپنی عقل کو دخل نہ دے اور برابر اپنے مولا سے مانگتا رہے اور قبولیت سے مایوس نہ ہو. اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. اللہ دیتے تو ضرور ہے لیکن فارمیٹ بدل دیتے. کئی مرتبہ فارمیٹ بدلتے ہیں، کوئی اور انداز میں دیتے ہیں. کئی مرتبہ تاخیر کرتے ہیں حکمت و مصلحت کی وجہ سے، کئی مرتبہ کسی دوسرے اسٹائل میں دوسرے انداز میں دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ ریزرو کر لیتے ہیں آخرت میں دیں گے. چنانچہ روایت میں ہے کہ جب بندہ اپنی دنیا کی ادھوری دعاؤں کو آخرت میں دیکھے گا اس پہ جو اللہ پاک نے اجر رکھا ہوگا تو سوچے گا کاش کہ عارضی زندگی میں کچھ بھی قبول نہ ہوتا، سب کچھ یہی مل جاتا. تو دعا سے کے بارے میں یہ مضمون یاد رہے گا. میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتاتا ہوں. جب میں فلاح ادارے کی خدمت کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کام لینا چاہا، ادھر منتقل کرنا چاہا، تو میں نے دارالعلوم فلاح ادارے میں استعفیٰ دیا اور کرائے کے مکان میں رہا. عجیب بات، جس مکان کو میں نے کرائے پہ لیا مجھے چونکہ مکان بھی لینا تھا، ادارے کا مکان خالی کرنا تھا، اسی مکان کے باہر کئی مرتبہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کے دعا کرتا تھا، پیارے اللہ یہ مکان مجھے کئی مرتبہ دلا دیے. تو جو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا اس کے اعتبار سے دعا قبول ہو جانی چاہیے. لیکن اللہ پاک نے کرائے پہ رہنے کے لیے دیا، اور جب کرائے پہ رہنے کے لیے میں اندر گیا تو جیسے اندر کمرے میں داخل ہوا تو اسی وقت دعا کی، اللہ وہ جو میں نے دعا کر رکھی ہے اس کو رد کر دی، یہ نہیں چاہیے.
اس لیے کہ باہر سے تو بنگلہ تھا اور اندر سے وہ فیسلٹی تھی نہیں جو چاہیے تھی. جگہ کم نظر آ رہی تھی، باہر سے تو بہت. تو کئی مرتبہ بندہ کسی چیز کو پرٹیکولر متعین کر کے مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں وہ چیز اس کے ہاتھ میں بہتر نہیں ہوتی. کئی مرتبہ اللہ پاک اس طرح سے تجربات کرا دیتے ہیں. اس لیے اب دعا مانگنے کا مضمون پھر سمجھ لیں کہ کیا کس طرح مانگنی چاہیے. پیارے اللہ، یہ مکان مجھے پسند ہے. اللہ اگر آپ کے علم میں یا میرے ہاتھ میں بہتر ہے تو عافیت کے ساتھ سودا کرا دیجیے، دے دیجیے، دلا دیجیے. اور اگر آپ کے علم میں یہ میرے ہاتھ میں بہتر نہیں ہے تو پیارے اللہ اس کی طلب اور شوق بھی دل سے نکال دیجیے، اور جہاں بہتر ہے وہ چیز سامنے کر دیجیے، وہ دلا دیجیے. اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. پیارے اللہ آپ کے علم میں میرے ہاتھ میں اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ عافیت کے ساتھ اسباب بنا دیجیے، اور اگر آپ کے علم میں یہ میرے ہاتھ میں بہتر نہیں ہے کہ اللہ اس کی طلب اور شوق اور چاہت کو دل سے نکال دیجیے. اس لیے کہ کئی مرتبہ کوئی چیز ملتی تو نہیں لیکن دل میں اس کی تڑپ بہت ہوتی ہے. تو جب جب وہ چیز سامنے سے گزرتی ہے یا دکھتی ہے تو پھر آدمی ہل کر رہ جاتا ہے. تو اللہ سے یہ مانگے، اللہ جب میری قسمت میں وہ چیز نہیں ہے تو اس کی طلب اور شوق بھی میرے دل سے نکال دیجیے تاکہ آدمی مکمل پرسکون رہے، پریشان نہ ہو. مضمون یاد رہے گا. اللہ کو توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الذي ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت بندے. اللہ ہمارے دلوں کی زندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج گھڑی کے دروازے پر حاضر ہیں. میرے پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، جو مانگ رہے ہیں اس کو دے دیجیے، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے. اللہ قابلیت قبولیت عطا فرما، مقبولیت و محبوبیت عطا فرما، مطرودیت و مردودیت سے حفاظت فرما. اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ گئے. اللہ مہمان رسول ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دور دراز سے چل کر آئے ہیں. میرے پیارے اللہ اس زمانے میں شادی بیاہوں میں سفر کرنے والے بہت، موج مستی کے لیے انجوائے کے لیے سفر کرنے والے بہت، گناہوں کے لیے سفر کرنے والے بہت، لیکن آپ کی محبت میں سفر کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ یہ سب کے سب آپ کی محبت میں آئے ہیں کہ اللہ اس لیے آئے ہیں کہ کوئی بات کان میں پڑے گی اور اگر زندگی عمل پہ کھڑی ہو گئی تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. میرے پیارے اللہ نفع کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ یہ طلب عزیز ہیں، یہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ ان کے والدین ان کو 2 پیسے جیب میں گھر سے رخصت ہوتے وقت اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ کھائیں پئیں اپنے جسم پہ لگائیں. لیکن پیارے اللہ ان بچوں نے مہنگی کرائے میں وہ پیسے خرچ کیے ہیں کہ اللہ اپنے خاکی جسد پر اور اپنی مٹی کے بنے ہوئے جسم کے اوپر اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے خرچ کرنے کے لیے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اپنے روح پر خرچ کرنے کے لیے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھے اور خرچ کیے. اللہ جی کے سفر کو قبول فرما، آنے کو قبول فرما، یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما. اللہ محروم نہ فرما، اللہ جی محروم نہ فرما، اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اللہ دنیا کی زندگی تقریب سے حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ اب زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. میرے پیارے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا دیجیے. اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ اس محفل میں سب زندہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد گزار بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سفید ریش بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے آپ کو شرم آتی ہے. میرے پیارے اللہ ہم تمام کے دلوں کے اندر کچھ جائز نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ بعض تمنائیں تو وہ ہے جن کو زبان پر لا بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. اللہ تمام کے دل جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. بہت سے ماں باپ اپنی نکمی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کو فرما بردار بنا، نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا. اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ